ایسے ہی سبق آموز واقعات کو اور سننے کے لیے چینل مورل سٹوریز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے تمام ناظرین و سامعین کو حافظہ بشریٰ جبین کی طرف سے عید الاضحیٰ کی پیشگی مبارکباد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس آنے والی عید کی برکت سے ہم سب کی زندگی میں خوشیاں بڑھ دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک معصوم سی بچی جس کا نام علینا ہے، وہ اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، بابا او بابا، 3 دن رہ گئے ہیں قربانی والی عید میں، ہمیں بھی گوشت ملے گا نا؟ بابا کہنے لگے، ہاں ہاں کیوں نہیں، بالکل ملے گا میری بچی، لیکن بابا پچھلی عید تو کسی نے بھی ہمیں گوشت نہیں دیا تھا، اب تو پورا سال ہو گیا ہے کہ ہم نے گوشت دیکھا تک نہیں۔ بابا کہنے لگے، نہیں علینا، اللہ نے ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا نا، میری بچی میری پیاری بیٹی ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ویسے بھی وکیل صاحب قربانی کے لیے بڑا جانور لے کر آئے ہیں، اور ساتھ میں ماسٹر جی بھی تو بکرا لے کر آئے ہیں، ہم غریبوں کے لیے ہی تو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، امیر لوگ تو سارا سال ہی گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ اب عید الاضحیٰ کا موقع ہے۔ آج عید الاضحیٰ پہ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ قربانی میں غریب مسکین لوگوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، قربانی کے گوشت پر ان کا بھی حق ہوتا ہے۔ خیر، علینا کا باپ بھی نماز ادا کر کے خوشی خوشی گھر پہنچ گیا۔ گھنٹہ بھر انتظار کرنے کے بعد علینا بولی، بابا ابھی تک گوشت نہیں آیا۔ بڑی بہن سلینا بولی، چپ ہو جاؤ علینا، بابا کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ باپ چپ چاپ دونوں کی باتیں سنتا رہا اور نظر انداز کرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد بھی جب کہیں سے گوشت نہیں آیا تو علینا کی ماں بولی کہ سنیے، میں نے تو پیاز ٹماٹر بھی کاٹ دیے ہیں، لیکن کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا، کہیں محلے والے ہمارے پاس گوشت بھجوانا بھول تو نہیں گئے، آپ خود جا کر مانگ کر لائیں۔ وہ کہنے لگے کہ علینا کی ماں، تمہیں تو پتہ ہے آج تک ہم نے کبھی کسی سے مانگا نہیں ہے، اللہ کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کر دے گا۔ دوپہر گزرنے کے بعد علینا کے اصرار پر باپ پہلے وکیل صاحب کے گھر گئے اور بولے کہ وکیل صاحب، میں آپ کا پڑوسی ہوں، کیا قربانی کا گوشت مل سکتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ وکیل صاحب کا رنگ لال پیلا ہونے لگا اور حقارت سے بولے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں گوشت مانگنے، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور تڑاک سے دروازہ بند کر دیا۔ توہین کے احساس سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بوجھل قدموں سے چل پڑے۔ راستے میں ماسٹر جی کے گھر کی طرف قدم اٹھے اور وہاں بھی وہی دست سوال کیا۔ ماسٹر جی نے گوشت کا سن کر عجیب سی نظروں سے دیکھا اور اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئے تو گوشت کا پیکٹ دے کر جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے، جیسے اس نے گوشت مانگ کر کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو صرف ہڈیاں اور چربی تھی، گوشت کی کوئی ایک بوٹی تک نہیں تھی۔ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے اور خاموشی سے رونے لگ گئے۔ بیوی آئی اور بولی، کوئی بات نہیں، آپ غمگین نہ ہو، میں چٹنی بنا لیتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد علینا کمرے میں آئی اور بولی، بابا ہمیں گوشت نہیں کھانا، ویسے بھی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ باپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، لیکن رونے والوں میں وہ اکیلے نہیں تھے، دونوں بچیاں اور بیوی بھی آنسو بہا رہے ہیں۔ اتنے میں پڑوس والے رضوان کی آواز آئی جو سبزی کی بنڈی لگاتا تھا، انور بھائی دروازہ کھولو، باہر آ جاؤ۔ دروازہ کھولا تو رضوان نے 3-4 کلو گوشت کا پیکٹ پکڑا دیا اور بولا کہ گاؤں سے چھوٹا بھائی لایا ہے، اتنا ہم اکیلے نہیں کھا سکتے تھے، یہ تم بھی کھا لینا۔ خوشی اور تشکر کے احساس سے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رضوان کے لیے دل سے دعا نکلنے لگی۔ گوشت کھا کر ابھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ بہت زور کا طوفان آ گیا، بارش شروع ہو گئی، اس کے ساتھ ہی بجلی نے زوردار جھٹکا مارا اور چلی گئی۔ بجلی کے جھٹکے سے اکثر فریزر جل گئے۔ دوسرے دن بھی بجلی نہیں آئی، تیسرے دن بجلی آئی، ٹرانسفارمر بدلا گیا۔ اسی دن وہ علینا کو لے کر باہر آئے تو دیکھا کہ ماسٹر جی اور وکیل صاحب بہت سا گوشت باہر پھینک رہے تھے جو مسلسل بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا، اور اس پر کتے جھپٹ رہے تھے۔ علینا یہ دیکھ کر بولی، بابا کیا کتوں کے لیے قربانی کی تھی انہوں نے؟ وہ علینا کا چہرہ دیکھتے ہی رہ گئے، اور ماسٹر جی اور وکیل صاحب نے یہ سن کر گردنیں جھکا لی۔ تو ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے یہ درس حیات ہے کہ اپنی عید میں غریب اور مسکین لوگوں کا خیال رکھیں۔
عید میں ہی نہیں بلکہ ہمیشہ خوددار غریب اور مسکین لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ وہ شرمندگی کی وجہ سے اپنی ضرورتوں کا کسی کے سامنے اظہار نہیں کر پاتے۔ تو اس عید ان تمام لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ قربانی کے گوشت میں ان کا بھی حق ہوتا ہے۔ رشتہ دار اور دوست احباب کے درمیان ریاکاری کی غرض سے گوشت تقسیم نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے غریب حاجت مندوں کو ترجیح دیں۔ تو آنے والی ویڈیو تک اپنی اس میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔